تاریخ رکھتی ہے۔ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے پیغمبر، ہادی اور رہنما قرآن حکیم قربانی کے سلسلے کو ان کے ساتھ بھی جوڑ کر پیش کرتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب اللہ نے انہیں حکم دیا ابنی آدم، آدم علیہ السلام کے دونوں بچوں کو، کہ تم قربانی کرو۔ فَتُقُبِّلَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ان میں سے ایک کی قربانی مقبول ہوئی، ایک کی مردود ہو گئی۔ نیتوں پر مراد ملتی ہے، عمل ایک جیسا ہے، نیت میں فطور پیدا ہوا تو اس عمل کا نتیجہ زیرو ہو گیا، رزلٹ ختم ہو گیا۔ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے اثر رکھتا ہے اور اسی پر ہمیں اجر ملتا ہے، اسی پر ہمیں بدلہ اور انعام دیا جاتا ہے۔ اور پھر قربانی کا یہ عمل انبیاء علیہ السلام کے سلسلوں سے چلتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک عظیم قربانی دی۔ آئندہ جمعوں میں یہ قربانی کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا، عید پر بھی گفتگو آئے گی۔ تو اللہ کے ہاں وہ قربانی بھی قبول ہوئی، وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور پھر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اس عمل کو قائم کیا، خود بھی کیا، اپنی جماعت کو بھی اس کا حکم دیا کہ سب قربانی کریں۔ بلکہ ان ایام میں اللہ کے حبیب نے حکم دیا کہ جس کے پاس قربانی کے لیے وسائل نہیں ہیں، ہماری طرف سے اسے جا کر پیش کر کے آؤ۔ حکومت و سلطنت کے یہ رہنما ہیں، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس کے گرد و نواح میں ان لوگوں تک قربانی کا جانور پہنچایا جا رہا ہے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ یہ شاعر اللہ ہے، اور تعظیم شاعر اللہ یہ ایک مستقل عمل ہے ملت حنیفیت کا، ملت ابراہیمیت کا، کہ شاعر اللہ کی تعظیم قائم کرنا، شاعر اللہ کی عظمت کو قائم کرنا۔ اس لیے جب لوگ کعبۃ اللہ کی طرف ہدی لے کر آتے، اس کے گلے میں قلادہ اور ایک پٹا ڈالا جاتا، ایک نشانی ہوتی کہ یہ کعبۃ اللہ کی نیاز ہے، اللہ کے گھر کی طرف یہ جانور جا رہا ہے، وہاں جا کر اللہ کے نام پر یہ ذبح ہونا ہے۔ راستے میں اس جانور کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، وہ کسی کی کھیت سے کھا لے تو وہ ناراض نہیں ہوتا، چور اور ڈاکو اسے لوٹتے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں بھی قربانی کی یہ عظمت موجود تھی، شاعر دین کا یہ احترام موجود تھا۔ گناہ گار ہیں، غلطی کر رہے ہیں، ڈاکہ مار رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، لیکن اس جانور کو نہیں مارتے، ڈاکہ لے کر نہیں لیتے، اس پر چوری نہیں کرتے، اس قافلے کو نہیں لوٹتے کہ یہ قافلہ اسے تکلیف نہیں دیتے۔
اسے نقصان نہیں پہنچاتے کہ یہ کعبۃ اللہ کی طرف جا رہا ہے، یہ اللہ کے گھر کی طرف رخ کر رہا ہے، یہ اللہ کی عظمت کے لیے ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اس لیے وہ حجاج بھی محفوظ ہیں اور وہ عمار بھی محفوظ ہیں، وہ قربانی بھی محفوظ ہے، اور بیت اللہ الحرام یہ امن کی جگہ، یہ احترام کی جگہ، من دخلہ کان آمنا، جو وہاں پہنچ گیا اسے امن مل گیا، تو وہاں پہنچنے والا، اس کی طرف رخ کرنے والا، اسے بھی یہ عظمت و احترام دیا۔ اس لیے جب حاجی وہاں پہنچتا ہے تو دعا مانگتا ہے، اللہم زد بیتک ھذا تعظیما و تشریفا و محابتا، اے اللہ بیت اللہ کی عظمت کو اور بڑھا دے، اس کی شرافت و بزرگی کو اور بڑھا دے، اس کے رعب اور دبدبے کو اور قائم کر دے۔ وزد من حجہ او اعتمرہ تعظیما و تشریفا و برا، اور جو اس گھر کی زیارت کے لیے نکلا ہے، گھر سے حج کرنے کے لیے، اس گھر کی زیارت کے لیے نکلا ہے، گھر سے عمرہ کرنے کے لیے، اس کو بھی عظمتیں عطا کر، شرافت عطا کر، وبرن، اس کی نیکی کو بڑھا دے، اس کی نیکی میں اضافہ کر دے۔ اب یہ شاعر اللہ کہ نماز بھی شاعر اللہ ہے، کعبۃ اللہ بھی شاعر اللہ ہے، صفا اور مروہ بھی شاعر اللہ ہیں، قربانی بھی شاعر اللہ ہے۔ اس لیے قرآن حکیم جب حاجیوں کے حج کا، ان کی قربانی کا، طواف زیارت کا تذکرہ کرتا ہے کہ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، جب تم اپنا میل کچیل اتار لو، تم قربانی کر چکو، اللہ کے نام پر ذبح کر چکو جانور کو، اب احرام کھول دو، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لو، غسل کر لو اور صابن لگا لو۔ جب تم صاف ستھرے ہو جاؤ، ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، اب اس العتیق گھر کی، اس پرانے گھر کی، اس کے گھر کا آ کر طواف کرو۔ یہ طواف زیارت ہے کہ ہر مسلمان حاجی پر یہ آخری فرض ہے کہ اس نے طواف زیارت کرنا ہے۔ اب فرمایا کہ جب تم یہ طواف کر چکو تو اب کیا ہے؟ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، یہ ہیں اللہ کی حرمت کی چیزیں، محترم چیزیں۔ کعبۃ اللہ کو حرمت دی، اللہ کے گھر کو محترم بنایا، صفا مروہ کو محترم بنایا، منا عرفات و مزدلفہ کو محترم بنایا، اور اس حرم محترم میں اس میں آنے والے اس جانور کو بھی محترم بنایا۔ فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، جس نے اللہ کی حرمات کی تعظیم اختیار کر لی، اسے عظمت دے دی، اس کا احترام و اکرام کر لیا، یہ کامیاب ہے۔ اسی طرح فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جس نے اللہ کے شاعر کو تعظیم دی، فإنہا من تقوی القلوب، یہ دلوں کا، یہ تقوی ہے، یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، یہ دلوں کے اندر کامیابی کا راستہ ہے کہ تعظیم شاعر اللہ اس کے دل میں قائم ہو جائے۔ اس لیے قربانی مسلمان ہر دور میں اس اللہ کے اس شعار کی تعظیم کرتے چلے آئے ہیں۔ قربانی کے جانور کو دیکھ کر خوش ہونا، چاہے کسی کا بھی ہو، یہ تعظیم شاعر اللہ میں ہے۔ اس کا احترام کرنا، اس سے محبت کرنا، اس پر سختی نہ کرنا، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے آ رہا ہے، اس کی عظمت کو قائم کرنا ہے، یہ شاعر دین ہے، اس کے شعار کو مکمل کرنا ہے۔ اس لیے مسلمان کو اس شاعر دین کی ہر چیز پر اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ کھر تولے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے سینگ تولے جائیں گے،
یہاں تک کہ اس کا گوبر تولا جائے گا، اس کی اوجری تولی جائے گی۔ جس چیز کو آپ نے پھینک دیا ہے یہ شاعر اللہ میں سے بن گئی، اس کی ہر چیز کو عظمت مل گئی، اس کی ہر چیز کو شان مل گئی، اس کی ہر چیز کو مقام مل گیا۔ اسی طرح مسلمان ہر دور میں قربانی کے سلسلے کو قائم کر رہے ہیں، مل کر آگے بڑھنا، قربانی کے عمل کو قائم کرنا، اس کا اہتمام کرنا، اس کا التزام کرنا، اس کے لیے سعی کرنا، کوشش کرنا، تھکنا۔ ہمارے والد محترم حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ کروڑ رحمتیں ان کی قبر پر نازل فرمائے، بڑے مدبر لوگوں میں سے، بڑے محقق لوگوں میں سے، علم دین کی قدر کرنے والے، انسانی سوسائٹی کو امن دینے والے، ان میں وحدت پیدا کرنے والے، فرقہ واریت کو ختم کرنے والے، ان کا تعارف اس پورے علاقے میں موجود ہے۔ 1950 سے انہوں نے اجتماعی قربانی کا یہ سلسلہ شروع کیا حسن ابدال میں، اور ان کی زندگی میں مسلسل یہ ہر سال قربانی کے جانور لائے جاتے، اجتماعی قربانی ہوتی، لوگ اس میں شامل ہوتے، انہیں وہاں پر یہ سہولت میسر آتی۔ اس سلسلہ خیر کو ہمارے بزرگوں نے پھر آگے قائم رکھا۔ شیخ الحدیث و تفسیر صاحبزادہ قاضی محمد یوسف صاحب والد صاحب کی وفات کے بعد، اور ہمارے بھائی حضرت مولانا قاضی محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، کہ انہوں نے شبانہ روز محنت کی اور پورے علاقے سے محنت کر کے لوگوں کے لیے سہولت میسر کی، اپنے کام کاج چھوڑ دیے، دواخانہ بند کر دیا، باقی امور چھوڑ دیے، قربانی کو زندہ کریں۔ یہاں تک کہ 7 ذی الحجہ کو قربانی کے اس عمل کو قائم کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ہر وقت یہ دعا ان کی زبان پر رہتی تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک۔ دن کو رات کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے گنگنا رہے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا کر دے، وجعل الموت فی بلد حبیبک، اور مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا کر دے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں، جنگ تو بہر ہو رہی ہے، شہادت کیسے میسر آئے گی؟ سیدنا عمر یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ نے شہادت عطا کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے انہیں شہادت عطا کر دی، اور قربانی کے اس عمل کو زندہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ شاعر دین کے ان سلسلوں کو قائم رکھنا، الحمدللہ یہاں 25 سال سے ہم قربانی کے اس عمل کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ بہت سارے دوست احباب اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں قربانی کے اس عمل میں، اور ان کے تعاون ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ رابطوں میں رہتے ہیں، جہاں جہاں جانور پائے جاتے ہیں ہمیں وہاں کی اطلاعات دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مستقل کام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی سوسائٹی میں، انسانی سماج میں، انسانی زندگی میں اس کی عمل کی تاثیر وہ قربانی کے ذریعے سے پیدا ہوگی۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس عمل کو آگے بڑھانا ہے، اس اجتماعی قربانی کے عمل کو ترقی دینا، لوگوں کو اس میں شامل کرنا، انہیں سہولت میسر کرنا، آسانی پیدا کرنا۔ پچھلے سال عید کی رات ہے، 3 آدمی آ گئے قربانی کرنی ہے۔ میں نے کہا جی اب تو ہم جانور خرید چکے ہیں، تو وہ سوچ میں پڑ گئے، تھوڑا سائڈ میں ہو کر بیٹھ گئے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یار اب جانور کہاں سے خریدیں گے، کسائی کہاں سے ملے گا؟ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ پیسے رکھ لو اگلے سال کر لیں۔ اب آپس میں بیٹھ کر وہ مشورہ کر رہے ہیں، میں چارپائی پر بیٹھا ہوں، جانور باہر باندھے ہوئے ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا پیسے جمع کرا، 3 ایسے ہو گئے ہیں،
اور 4 حصے باقی ہیں۔ کہتے جی قربانی کب ہوگی؟ میں نے کہا ہم پہلے دن ہی کرتے ہیں، 2-3 بجے تک کام مکمل ہو جاتا ہے، تو آپ پہلے دن ہی آپ کو ملے گی۔ اب ان سے میں نے پیسے لے لیے اور پھر اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی کہ مولا اب یہ یہاں سے جانور اور مہنگا ملتا ہے، عید کی رات میں شارٹیج بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، جانور مل ہی نہیں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی، 2-3 آدمی اور آ گئے۔ تو پھر عید کی صبح کو جا کر نماز فجر پڑھ کر ساری رات ہم منڈیوں میں پھرتے رہے، طارق صاحب، مولانا نذیر اللہ صاحب اور ہماری ٹیم ساری رات، اور پیدل جو ہے نا جی کچھ تقریباً 8-10 کلومیٹر اس سے بھی زیادہ ہم نے منڈیوں میں راؤنڈ لگائے، جانور نہیں مل رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اجتماعی قربانی اس لیے ہے کہ جو آدمی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا اور وہ چھوڑ دیتا ہے کہ چلو اگلے سال دیکھی جائے گی، آہستہ آہستہ اس کے دل سے قربانی کی عظمت و احترام مٹتا جائے گا، کام ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا اہتمام کرنا، اس کا شوق پیدا کرنا، اسے قائم رکھنا، اسے دین کا ایک شعار سمجھنا، اس کی عظمت دل میں پیدا کرنا، یہ بھی دین ہے۔ اس کے نتیجے میں دین زندہ ہوتا ہے۔ جہاں سے جانور گزر رہا ہے قربانی کا، وہاں لوگ بیٹھ کر کھڑے ہو کر اسے دیکھتے ہیں، اس کا تعارف حاصل کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، گفتگو چلاتے ہیں، کتنے کا لیا ہے، کیا ہوا ہے، کیسے خریدا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دین بن جاتی۔ آپ نے اس سے معلومات لی، اس نے آپ کو معلومات دی، یہ دین کی تعظیم تھی، شاعر دین کی عظمت تھی۔ اللہ نے شاعر دین کی عظمت کو قبولیت عطا کر دی۔ تو میرے دوستو، ہم اپنی زندگی کی بنیاد دین کے ان اعلیٰ اصولوں کو زندہ کرنے میں، کہ میرے ذریعے سے، میرے کردار سے، میرے عمل سے، میری روش سے کوئی دین کا کوئی نہ کوئی حکم زندہ ہونا چاہیے۔ کہیں قرآن کی تعلیم زندہ ہو، کہیں حدیث کی تعلیم زندہ ہو، کہیں رسول اللہ کی سیرت زندہ ہو، کہیں آپ کے اخلاق زندہ ہوں، آپ کا کردار زندہ ہو، سوسائٹی کو اس تعارف میں لایا جائے۔ اب میں نے کتنا حصہ ڈالا ہے اس میں؟ میری زندگی کے شبانہ روز، رات دن میں سے کتنا حصہ اس میں خرچ ہو گیا، کتنا میں نے اللہ کے لیے اپنے وقت کو صرف کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ہر آدمی سے پوچھے گا عن عمرہ فیما افنا، میں نے تجھے عمر کا بہت بڑا حصہ دیا تھا، یہ کہاں خرچ کر کے آئے؟ اس عمر کو کہاں گزارا ہے؟ رات دن کیا کام کیے ہیں؟ کیا کردار ادا کیا ہے؟ کیا نیتیں کی تھیں؟ کیا عمل کیے تھے؟ یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنی عمر کے سارے حصے کا جواب دینا ہے کہ میری زندگی کا یہ حصہ، بالخصوص جب بندہ بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے سے لے کر موت تک اس کی زندگی کے ہر لمحے کو لکھا جاتا ہے، اس کے ہر عمل کو لکھا جاتا ہے، اس کے ہر کردار کو لکھا جاتا ہے، اس کی ہر چیز کو محفوظ کیا جاتا ہے، کہ اب قیامت کے دن یہی کتاب زندگی انسان کے سامنے کھولی جائے گی کہ یہ تیری کتاب زندگی ہے، تو دنیا میں یہ کر کے آیا، اس وقت میں یہ کیا ہے۔ اپنے اوقات کو قیمتی بنانا، نیکی اور خیر کے کاموں کو اختیار کرنا، یہ ہماری بنیاد ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔